بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھے جاتے ہیں۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں باللہ اللہ جل جلالہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ اب جب ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو کسی ذہن میں یہ خلش رہ سکتی ہے کہ بھئی دنیا میں بھی تو ہم بہت سی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں تو یہ تعریف اللہ کے سوا کسی اور کی ہو رہی ہے، تو کیا ہے ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ یا پھر یہ کہ کیا ہم جو کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو وہ بات غلط ثابت ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائیو، اس میں سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں۔ اب اگر کسی چیز کی خوبصورتی کی آپ تعریف کریں، کسی چیز کی قیمتی ہونے کی تعریف کریں، کسی چیز کے لذت اور ذائقے کی تعریف کریں، یہ ساری کی ساری تعریفیں حقیقتاً اس خالق کی ہیں جس نے اس چیز کو بنایا۔ تو اگر ہم دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے ہماری بات غلط ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، اسی وجہ سے کہ ان چیزوں کو بنانے والا، ان میں یہ خوبیاں پیدا کرنے والا، ان کو یہ اچھائیاں دینے والا، ان میں یہ ساری بھلائیاں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب اس چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر تیسری آیت سورۃ الفاتحہ کی، مالک یوم الدین، کہ اللہ جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اب حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہر چیز کے مالک ہے، لیکن یوم الدین کے ساتھ خاص اس طور پر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کی ملکیت دے رکھی ہے۔ یعنی اگر کوئی مکان، کوئی مال، کوئی زمین، کوئی جائیداد کسی کی ملکیت میں ہے تو دنیا میں ظاہری ملکیت تو دکھ رہی ہے، لیکن حقیقت اس بات کی یہ ہے کہ یہ ملکیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دے رکھی ہے۔ حقیقی مالک وہ ہے، اب وہ اس کی مرضی ہے کہ کسی کو کچھ دیر کے لیے کسی چیز کا قبضہ دے دے، لیکن یہاں ظاہری طور پر اگر بات سمجھ نہ بھی آئے تو آخرت کے دن کے حوالے سے تو مالک یوم الدین خوب واضح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس دن نہ کسی کے پاس کوئی مال ہوگا، نہ جائیداد ہوگی، نہ زمین ہوگی، نہ مکان ہوں گے، کوئی بھی چیز کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اس وقت بولی جائے گی جب قیامت قائم ہو رہی ہوگی، اللہ ارشاد فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کے لیے ہے؟ خود ہی آگے ارشاد فرمایا، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلے ہیں اور انتہائی زبردست ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان لوگوں کے رستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد رکوع سے پہلے قرآن مجید کی کوئی سورت، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ ہم نے اسی واسطے قرآن مجید کی آخری 10 صورتوں کا ترجمہ کر دیا ہے، تاکہ جو عام طور پر ہمارے ہاں نماز میں ہم صورتیں پڑھتے ہیں ہم عوام، تو اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں یہ بات تو معلوم ہو کہ میں اللہ کے سامنے کیا بات عرض کر رہا ہوں۔